الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سامعین محترم، عزیزان ملت، بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، اذان سے متعلق آپ گفتگو سن رہے تھے. اذان کی فضیلت سے متعلق کچھ باتیں سنی. آج اللہ نے چاہا تو اذان کی فضیلت اور کیسے شروع ہوئی، اس کے احکام وغیرہ اللہ نے چاہا تو ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کی باتیں سن کر جو سچی اور صحیح باتیں ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو، جو شخص بھی اذان سنتا ہے اور اذان کے ساتھ وہ کچھ کرتا ہے جو نبی کائنات نے بتایا، جواب دیتا ہے، اور پھر درود پڑھتا ہے اور ایک خاص دعا جو آپ نے سکھائی ہے وہ کہتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو نبی کائنات کی شفاعت نصیب ہوگی. اللہ اکبر. آئیے وہ حدیث سنتے ہیں. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. آپ فرماتے ہیں کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے. بات واضح ہے، مؤذن جو الفاظ کہتا ہے آپ بھی وہی کہیے. لیکن دوسری حدیثوں میں ایک بات اور آ گئی ہے، إلا حي علتين، مگر حی علی الصلاح اور حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح. اس میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بجائے لا حول ولا قوة الا باللہ کہنا چاہیے. دوسری صحیح روایت میں یہ وضاحت آ گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اذان کا جواب دو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے وہی کہو. صرف حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوة الا باللہ کہو. پھر اس کے بعد نبی کائنات پر جب اذان ختم ہو جائے تو درود پڑھیے. فإنه من صلى علي ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها 10. جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے رب العالمین اس پر 10 درود نازل فرماتے ہیں. اللہ اکبر. 10. اللہ تعالیٰ اتنا پیار ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر جو نبی کائنات پر ایک درود بھیجے رب العالمین عرش معلیٰ سے اس پر 10 درود نازل فرماتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ ثم صلو اللہ علی الوسیلہ، پھر میرے لیے تم وسیلہ طلب کرو. وسیلہ کیا چیز ہے؟ آپ فرماتے ہیں فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عبادها. وسیلہ ایک جنت میں مقام ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو دے گا، کسی کے لیے بھی لائق نہیں ہے. لا تنبغي لعبد من عباد اللہ، کوئی بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا. وہ اتنا اونچا مقام ہے. ارجو وارجو ان اکون انا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جس کو مجھے یہ شرف اور یہ مقام عطا کرے گا. یہ بلند مرتبہ اللہ رب العالمین اپنے ایک بندے کو دیں گے اور آپ امید کرتے ہیں کہ میں وہ بندہ ہوں گا جس کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا کریں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرما. آپ کہیں نہیں یار ہم تو چھوٹے ہیں، آپ کے لیے کیوں دعا کریں؟ نہیں، آپ نے سکھایا ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، آپ نے یہ تعلیم دی ہے، ہم نے کرنا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ چھوٹا شخص بڑے کے لیے دعا کر سکتا ہے. کائنات کے امام سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی انسان نہیں آیا.
نبیوں میں اعلیٰ اور عرفہ، سارے نبیوں میں نبیوں کے سردار امام الانبیاء سید الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم جیسے گناہگار لوگ بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ نے سکھایا ہمیں۔ اس کی ایک اور دلیل بھی سنیے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عمرے پہ جا رہے تھے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم عمرے پہ تو جا رہے ہو، ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ عمر کا درجہ زیادہ بڑا ہے یا محمد مصطفیٰ کا، سب کو معلوم ہے کائنات کے امام سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں، اس کے باوجود آپ ان سے، یہ آپ کا تواضع بھی تھا، عاجزی انکساری بھی تھی۔ آج بڑے بڑے پیر لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تم لوگ کیا، میرے سامنے کیا حیثیت ہے، یہ سید جی ہیں، یہ پیر جی ہیں، یہ بزرگ ہیں، بزرگ کو اتنا آسمان پہ بیٹھا دیا ہے کہ بزرگ کا کہا ہوا ہی شریعت ہے۔ آج یہ ہو چکا ہے اور تباہ ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم اس کی وجہ سے تباہی و بربادی مچ رہی ہے۔ بزرگ اور بزرگ، ارے بھائی بزرگ احترام کیجئے اس کا، لیکن بات محمد مصطفیٰ کی مانیے، دلیل سے مانیے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر کسی بزرگ کی بزرگیت نہیں چل سکتی، یہ سامنے رکھیے ہمیشہ، ورنہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پچھلی قومیں بھی اسی طرح خراب ہو گئیں، تباہ و برباد ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے لوگ بھی اسی طرح تباہ ہو گئے کہ وہ غلو کرتے تھے، ایاکم وغلو فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو۔ آج ہمارے اندر بھی بہت غلو آ گیا، حضرت جی، پیر جی، بزرگ جی، اب وہ جو کہیں وہی ہے، وہ کہیں یہ کرو وہ کرنا ہی کرنا ہے، حلال کہیں حرام کہیں ماننا پڑتا ہے۔ ماننے والوں کو نہیں، ایسا مت بنو، تم مسلمان ہو، تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، تم دلیل مانگو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ دلیل سے بات کرتے ہیں، بزرگ صاحب تو ٹھیک ہے، ورنہ بزرگ صاحب سے کہیے ٹھیک ہے آپ کی بات، آپ جو کہہ رہے ہیں ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن بات محمد مصطفیٰ کی مانیں گے، کیونکہ کلمہ ان کا پڑھا ہے، کلمہ آپ کا نہیں پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ کس کی اطاعت کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک شاگرد اور اپنے سے ادنا شخص سے کہا میرے لیے دعا کرو، تو اسی لیے کوئی بزرگ بڑا باپ اپنے بیٹے سے اگر کہے تو کوئی اس میں گناہ نہیں، لیکن آج جو یہ بناوٹی پیر فقیر ملا مولوی اور یہ چودھری بنے ہوئے، وڈیرے بنے ہوئے اور ٹھیکیدار بنے ہوئے دین کے، آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ یہ اپنے کسی ادنا آدمی سے کہیں تم عمرے پہ جا رہے ہم ابھی یاد میں رکھو۔ نہیں، ہم تو بہت موٹے تازے، بہت ہی بھاری بھرکم عالمی ہیں، ہم تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، ہم تم سے کیوں کہیں دعا کرنے کے لیے؟ ہماری شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ نبی کائنات کے رحمت عالم کے شان میں تو گستاخی نہیں ہوئی، ان کے شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ یہ سب بناوٹی ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے بچا کے رکھے، ہوشیار ہو جائیے، دین کو سمجھیے۔ دین قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور تعامل صحابہ کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو میرے لیے اللہ سے پہلے مجھ پر درود پڑھے گا، پھر میرے لیے دعا مانگے گا، کیا دعا ہے آپ کو معلوم ہے اور آپ کہتے بھی ہیں، سن لیجئے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ وسیلہ بھی دے اور مقام محمود پر کھڑا کر جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ حلت له الشفاعہ، رواہ مسلم، مسلم کی روایت ہے کہ اس بندے پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو بھائی اس کا اہتمام کیا کریں۔ اذان ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم تھوڑے کاموں کو اپنے روک دیں، اپنے باتوں کو روک دیں، بریک لگائیں، اذان کو اچھی طرح سنیں، اذان کا جواب دیں اور اذان کے بعد درود پڑھیں اور یہ دعا مانگیں۔ بہت بڑی چیز قیامت کے دن نصیب ہوگی جب آدمی ایک ایک نیکی کے لیے پریشان ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آدمی بھاگے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ۔ وہ چاہے گا کہ اللہ پوری دنیا کے لوگوں کو لے لے
بس مجھے چھوڑ دے، سب کو عذاب کر، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، سب کو فدیے میں دیتا ہوں اے اللہ، پوری دنیا کو عذاب کر، بس مجھے معاف کر دے، مجھے چھوڑ دے۔ اس دن یہ تمنا ہوگی، اس دن آدمی کو شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو جائے گی۔ تو اس پہ عمل کیجیے بھائیو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی ہی ایک اور روایت ہے، بڑی پیاری روایت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روایت میں، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی کوئی ایک شخص اللہ اکبر کہے۔ پھر اس کے بعد ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے مؤذن، تو آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں۔ ثم قال اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے آپ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں۔ قال اشہد ان محمد رسول اللہ، ثم قال حی علی الصلاۃ، ثم قال حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف یہ کہا اس نے، قال لا حول ولا قوة الا باللہ، مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، سننے والے نے کہا لا حول ولا قوة الا باللہ، پھر مؤذن نے کہا حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف آؤ، تو سننے والے نے کہا لا حول ولا قوة الا باللہ، ثم قال اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، تو سننے والا بھی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اس میں لا حول ولا قوة الا باللہ کا ذکر آ گیا، جو میں نے پہلے کہا تھا کہ دوسری روایت میں لا حول ولا قوة الا باللہ ہے۔ ثم قال لا الہ الا اللہ من قلبہ دخل الجنہ، سارا جواب دیا، اللہ اکبر بھی کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ کہا، لا حول ولا قوة الا باللہ کہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ پر، اور اللہ اکبر کہہ کے لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ کس سے کہتا ہے؟ صرف منہ سے نہیں کہتا، دل سے بھی کہتا ہے، دل سے مانتا ہے اللہ کی توحید کو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، بابوں کے در پر نہیں جاتا، صرف اللہ کے در پر جاتا ہے، بزرگوں سے نہیں مانگتا، پیر و فقیر کے آگے سر کو نہیں جھکاتا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، یہ نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب بھی داتا ہیں، فلاں بھی داتا ہیں، بہت سارے داتا ہیں، وہ مشکل کشا ہیں، وہ پالنہار ہیں، وہ جناب یہ کرنے والے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ یہ سمیتموہا انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے نام رکھ لیا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے یہ نام نہیں اتارے کہ فلاں کا نام مشکل کشا ہے اور فلاں کا نام داتا ہے۔ بھائیو داتا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ جو یہ عقیدہ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہتا ہے، اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، مشکل کشا ہی اللہ، داتا بھی اللہ، پالنہار بھی اللہ۔ اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، اس کائنات میں کون ہے ایسا، کون ایسی ذات ہے جو مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکل کشائی کرے؟ وہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو، مجھے پکارو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھے آپ سے تو کہیں میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ عقیدہ رکھو کہ پکارنا اللہ کو، سجدہ اللہ کو، نظر و نیاز اللہ کو، سارے کام اللہ کے لیے، کوئی کام جو عبادت والے کام ہیں۔ اب تحیات میں کیا کہتے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری عبادتیں، بدنی، مالی، جسمانی، روحانی، ہر قسم کی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اے اللہ میری نماز، قل ان صلاتي ونسكي، اور میری قربانی، میری زندگانی، میری موت سب تیرے لیے اے اللہ. سب کچھ اللہ کے لیے بھائیو، عبادت بھی اللہ کے لیے، نذر و نیاز بھی اللہ کے لیے، سجدے بھی اللہ کے لیے. جو یہ عقیدہ رکھ کر یہ الفاظ کہے گا تو کیا ہوگا؟ دخل الجنہ. بھائیو عمل چھوٹا ہے، اجر بہت بڑا ہے. عمل کیا ہے؟ چھوٹا سے الفاظ کہنے ہیں نا، لیکن اس کے پیچھے عقیدہ ہے، ٹھوس عقیدہ. یہ عقیدہ انسان کو بندوں کی عبادت سے نکال کر رب العباد کی عبادت کی طرف لگاتا ہے. سمجھے نا؟ یہ پیروں، فقیروں، قبر والوں، داتاؤں، مشکل کشاؤں جو جھوٹے بنائے ہوئے ان کی عبادت سے بندے کو نکال کر بتوں اور پریوں اور یہ جن جو نام بنائے ہوئے ان کی عبادت سے نکال کر صرف رب العالمین کی عبادت کی طرف یہ عقیدہ لے کر آتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر دیتے ہیں. عقیدہ بڑا ہے، یہ عقیدہ بہت بڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار ومن مات لا يجعل لله ندا دخل الجنہ. جو مر گیا اس حالت میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا جہنم میں جائے گا، اور جو مر گیا اس حالت میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں جائے گا. آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ای الذنب اعظم، اس کائنات میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے جبکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے. سب سے بڑا گناہ یہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابیوں میں کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑا کبیرہ گناہ اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بتائیے. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. بھائیو یہ وہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. یہ وہ گناہ ہے بھائیو، یہ وہ پاپ ہے اگر بندہ کر لے اس کی ساری نیکیاں تباہ و برباد. اللہ کی قسم، اس کے جہاد تباہ، اس کی نمازیں تباہ، اس کے روزے، اس کے حج، سب کچھ ملیا میٹ ذرہ ہو جائے گا. آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کرتے ہو خطیب صاحب، کوئی دلیل ہے؟ ہاں دلیل دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے پیارے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے آپ کے اعمال سب بیکار اکارت چلے جائیں گے. سنانا مخاطب ان کو کیا ہے لیکن بتانا ہمیں ہے. میرے بندوں میرے ساتھ شریک نہیں کرنا کسی کو. جب میں محمد مصطفیٰ کو کہہ رہا ہوں کہ تمہارے عمل کو نہیں چھوڑوں گا، سب تباہ کر دوں گا، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ کیا ہے ہماری حیثیت؟ کیا ہے؟ سوچئے سر. کائنات کے امام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں 18 پیغمبروں کو ذکر کیا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، 18 پیغمبروں کا نام لے کر کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ میرے اتنے بڑے بڑے بزرگ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ہارون، ان کے نام لے کر کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کے اعمال کو بھی تباہ کر دیتا. تو بھائیو اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے، شرک سے بچائیے، شرک مت کیجئے کچھ بھی ہو جائے. تو پھر دیکھیے آپ چھوٹا عمل کریں گے اللہ بہت اجر دیں گے. اللہ کی قسم چھوٹا عمل، آپ صرف یہ الفاظ کہتے ہیں، اذان کے جواب دیتے ہیں، اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں، دل سے دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں جائے گا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا نبی کائنات جھوٹ بولیں گے؟ کیا آپ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا؟ اور آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے جب تک اللہ تعالیٰ
نہیں کہتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ بندہ جنت میں جائے گا. تو بھائی یہ یقین کر لو اور اس کے جو کلمات ہیں لا الہ الا اللہ اس پر اپنا ایمان بنا لو, عقیدہ بنا لو. نفع دینے والا, نقصان دینے والا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا نا ان لوگوں کے بارے میں جو یہ ایمان بنا لیتے ہیں, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, اب کوئی اور کو رب نہیں مانتے, کوئی داتا, کوئی مشکل کشا, کوئی اور نہیں, کسی نبی ولی کو نہیں پکارتے, صرف ایک اللہ کو نفع نقصان کا مالک اسی کو سمجھتے ہیں. تو ان کو کہا جائے گا کہ ابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون, جنت کی خوشخبری دی جائے گی ان کو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اللہ اکبر. تو بھائیو یہ آپ نے روایت سنی اذان کے جواب سے متعلق. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں, اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, کہ من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر ذنبه. اللہ اکبر. اب ترجمہ سنیں گے حیران ہوں گے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مؤذن کو سنا پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, توحید کا اقرار کیا, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود, کوئی الہ نہیں, کوئی داتا, کوئی مشکل کشا, کوئی عبادت کے لائق نہیں. الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے, کوئی بھی نہیں اللہ کے علاوہ. وحدہ اکیلا ہے, لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں. وان محمد عبدہ ورسولہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں, اس کے رسول ہیں. اور کہتا ہے رضیت باللہ ربا, اللہ کے رب ہونے پر میں راضی ہوں, خوش ہوں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر میں راضی ہوں, اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. غفر لہ ذنبہ, اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ہم کتنے گناہگار ہیں بھائیو. یہ الفاظ کہہ لیں, یاد کرنا ہے, مشکل نہیں ہے. مسلم کی روایت ہے, مسلم شریف کی, لیکن بہت کم لوگ بولتے ہیں, بہت کم لوگ, معلوم ہی نہیں نا, بہت سارے توجہ سے سنتے نہیں. تو بھائیو یہ بھی ہے, اس کو بھی تھوڑا یاد رکھنے کی کوشش کیجئے. اذان کے ساتھ یا اذان کے بعد آپ یہ کہیں جو الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں اذان سے متعلق کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت. اذان ہو جانے کے بعد جب اقامت ہوتی ہے, اذان ہو جانے کے بعد جب اقامت ہوتی ہے, اس کے دوران جو ٹائم ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس ٹائم دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کو پکاریے, آ جائیے اذان کے ساتھ مسجد میں, نماز پڑھ لیجئے. نماز میں سجدوں میں دعائیں ہیں, رکوع میں دعائیں ہیں, اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر پھر دعا مانگیے. کیا مانگتے ہیں آپ؟ یہ اللہ کا در ہے, یہ شہنشاہ کا در ہے, یہ رب العالمین کا در ہے, یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا در ہے, یہ خالق کائنات کا در ہے جس کے پاس سارے خزانے ہیں. آپ اس کو پکاریے. یہ وقت ہے کہ اس ٹائم دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس ٹائم دعائیں قبول ہوتی ہیں. پیارے بھائیوں, یہ تو کچھ فضیلت سے متعلق تھی باتیں. اذان یہ کس طرح شروع ہوئی اور کیا اس کے وجہ تھی؟ بھائیوں, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر آئے, میں آپ کو پھر تکلیف دوں گا, تھوڑا تھوڑا جگہ بنائیے, پیچھے لوگ کھڑے ہیں, اچھا نہیں لگتا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھوڑا تھوڑا جگہ بنائیے, تھوڑا مل کے نماز میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کر ہی دیتا ہے. تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچوں کے دیکھیے جذبے کے ساتھ آگے بڑھے ہیں, آپ بھی اسی طرح جذبے سے آگے بڑھیے بھائی. تقدم یا اخی, تقدم.
آپ لوگ بھی آ جائیے نا, آگے جگہ خالی ہوگی, وہ جگہ آپ لوگ, وہ جو بیٹھے ہیں دروازے کے پاس, وہ کہتے ہیں نکلنے کے لیے آسانی ہوگی اسی لیے ہل نہیں رہے. آگے ہوئیے بھائی, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے یہ تاکہ آپ کے بھائی دین سنیں. آگے آگے ہو جائیے, اللہ آپ کو برکت دے, بہت زیادہ برکت دے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ابھی بھی یہاں جگہیں ہیں, آپ لوگ آگے ہو سکتے ہیں. اور دیکھیں بھائیو, جو لوگ باوجود آگے جگہ ہونے کے نہیں آگے آ رہے ہیں, آپ ان کو پھر آگے آ سکتے ہیں. حالانکہ کندھے پھلانگنا منع ہے, لیکن جب کچھ لوگ ہی جگہ روک دیں تو آپ ان کے پھر کندھے پھلانگ کے آ جائیے, کیونکہ انہوں نے غلطی کی, وہ جگہ روک کے بیٹھ گئے ہیں, آگے نہیں آ رہے. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آئے, اب مسئلہ پیدا ہوا کہ اذان نماز کے لیے کیسے بلائیں, کس طریقے سے لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. مشورہ ہو رہا تھا. کسی نے کہا کہ گھڑیال بجا دیتے ہیں, بعض نے کہا کہ کسی بلند جگہ پر آگ جلا دیتے ہیں, کسی نے کہا کہ بوق یعنی بگل بجا دیتے ہیں. اسی دوران عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ نماز کی طرف بلانے کے لیے اذان کہی جائے, یعنی کچھ الفاظ کلمات ہوں اچھے والے, وہ کہے جائیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو کہا کہ آپ با آواز بلند کہیں الصلاۃ جامعۃ, الصلاۃ جامعہ. شروع اذان ہے, یہ پہلی اذان, اس طرح اللہ اکبر نہیں, کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے بلال کو, ابھی مشورہ ہو رہا ہے, عمر رضی اللہ تعالی نے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کہیں, اعلان کریں, الفاظ بلائیں. تو الصلاۃ جامعہ, ابھی یہ الفاظ کہے گئے تھے, ایک صحابی بھاگے آئے, ان کا نام ہے عبداللہ بن زید, اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول, میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے خواب دیکھا ہے, اور خواب میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس اٹھائے, اس کے پاس ناقوس ہے, وہ اٹھایا ہوا ناقوس. تو میں نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے بندے, کیا تم یہ ناقوس فروخت کرو گے؟ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. اس نے پوچھا تم اس کو کیا کرو گے؟ تو عبداللہ بن زید نے خواب میں کہا, یہ خواب اللہ کی طرف سے تھا, یہ ایک تعلیم تھی, اور یہ صحیح روایت ہے بھائیوں. اس کو مسند احمد نے, ابو داؤد نے روایت کیا ہے, ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے, اور ابن خزیمہ نے بھی صحیح کہا ہے. 5 زبردست حدیث کی کتابوں نے اس کو روایت کیا, اور نبی کائنات کی اس نے تصدیق کی ہے. اس میں ایک لطیف اشارہ تھا کہ نبی کائنات امام بن کر آئے ہیں, مؤذن بن کے نہیں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اذان نہیں آپ کو اتاری آسمان سے وحی, آپ پر نہیں اتاری, نماز سکھائی, جبریل آئے, امنی جبریلو, جبریل نے مجھے امامت کرائی 5 وقت کی, 2 دن تک نماز پڑھا کے بتائی کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے. اور جب فرض کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلایا, سارے احکام اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات پہ اتارے دین کے ہیں. لیکن اذان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا وہ آپ پر نہیں. اس میں اشارہ تھا کہ نبی کائنات کا درجہ بڑا اعلیٰ ہے, آپ امام ہے, مؤذن نہیں. ایک لطیفہ اشارہ ہے, واللہ عالم. تو یہ شخص آئے اور کے کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے, اور میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی ناقوس لیے ہے. تو میں نے اس سے کہا مجھے دے دو. اس نے کہا کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ میں اس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا, کیونکہ مشورہ ہو رہا تھا, ذہن میں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دے دوں, اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں. وہ جس نے ناقوس اٹھایا ہوا تھا اس نے کہا. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا ہاں بتائیے, ضرور بتائیے. تو اس نے یہ اذان کے الفاظ سکھائے, یہ الفاظ کہو تم. اور وہ حدیث اس طرح ہے, ان عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ قال طاف بی وانا نائم, کہنے لگے کہ میرے پاس رات کے ٹائم خواب میں سویا ہوا تھا, ایک آدمی گزرا اور اس نے مجھے یہ الفاظ سکھائے. کیا سکھائے؟
فقال تقول اللہ اکبر اللہ اکبر، تم اذان میں یہ کہو لوگوں کو بنانے کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فذكر الاذان بتربیع التکبیر بغیر ترجیح، اس نے اذان سکھائی اور اللہ اکبر 4 مرتبہ کہے۔ تربیع کہتے ہیں 4، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 ہو گئے نا، اللہ اکبر پھر اللہ اکبر پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، بغیر ترجیح، ترجیح کے بغیر۔ اب یہ ترجیح کیا چیز ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ کو بھی بتاتا ہوں، اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ انہوں نے اذان سکھائی۔ والاقامت فرادا، اقامت فرادا، اکیلی 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 اکیلی، الا قد قامت الصلاۃ، مگر قد قامت الصلاۃ ڈبل۔ اقامت میں جو الفاظ ہیں، جو صحابی نے خواب دیکھا اور نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، اس میں بھائیوں اذان ڈبل، اللہ اکبر صرف 4 دفعہ، باقی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ سکھائی۔ اور اقامت بھی سکھائی اس نے، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ خواب تھا۔ کیا سکھائی؟ اقامت، الا قد قامت الصلاۃ، اقامت میں الفاظ اکیلے اکیلے، کیسے؟ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سب ایک ایک دفعہ نا، صرف اللہ اکبر تو کیونکہ ادھر بھی 4 ہے تو اس میں 2 کہا، اور قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ ڈبل، حی علی الصلاۃ 1، حی علی الفلاح 1، اشہد ان لا الہ الا اللہ 1، اشہد ان محمد رسول اللہ 1، قد قامت الصلاۃ ڈبل، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ فلما اصبحت اتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں صبح کی تو میں رسول اللہ کے پاس آیا اور میں نے خواب بیان کیا۔ کائنات کے امام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا لرؤیا حق، اے میرے صحابی یہ تیرا خواب بالکل حق، سچا خواب ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بھائیو، میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو بتاؤں گا ترجیح کیا چیز ہے۔ ترجیح یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اذان میں ترجیح، ترجیح بھائیو کہتے ہیں لوٹنے کو، پیچھے آنے کو۔ ترجیح اذان اس طرح ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر کے بعد وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ذرا آہستہ آواز میں کہتا ہے 2 دفعہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہنے کے بعد پھر دوبارہ واپس جاتا ہے، ترجیح پیچھے جاتا ہے، پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، بلند آواز میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی 4 دفعہ حی علی الصلاۃ بولے گا، 4 دفعہ حی علی الفلاح بولے گا، پہلے آہستہ بولے گا 2 کر کے، پھر زور سے بولے گا 2 کر کے۔ اس کو کہتے ہیں اذان ترجیح۔ عام اذان میں، عام جو اذانیں آج ہمارے یہاں ہو رہی ہیں جو مؤذن دیتے ہیں پوری دنیا میں اس وقت رائج ہے، اس میں الفاظ کتنے ہیں؟ 15۔ اللہ اکبر کو جب آپ شمار کریں گے 4 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 دفعہ ہو گئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس میں تو یہ ہوئے، لیکن جب آپ ترجیح والی اذان میں 4 الفاظ اور زیادہ کر دیں گے، حی علی الصلاح کو 2 دفعہ زیادہ، حی علی الفلاح کو 2 دفعہ زیادہ، تو ہو جائیں گے 19 الفاظ، یہ 19 ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اذان ترجیح۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اذان ترجیح۔
اور کبھی کبھی یہ دینا چاہیے، سنت ہے، ثابت ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کی روایت بھی سناؤں گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے پیارے بھائیو، حالانکہ یہ آپ کا کام نہیں لیکن علم کے لیے ہونا چاہیے، علماء کا ان کو معلوم ہو یہ کہ جب اس طرح کی اذان ہو تو اقامت ڈبل ہوگی، اقامت ڈبل ہوگی۔ جب اس طرح کی اذان دیں گے 19 کلمات والے، جس میں 4 مرتبہ حی علی الصلاۃ اور 4 مرتبہ حی علی الفلاح ہو، تو پھر اس میں اقامت ڈبل ہوگی۔ کیسے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ کون سی اقامت ہے؟ جس میں اذان بھی ڈبل ہو، ورنہ جو اذان اکہری جو عام طور پہ آج ہماری اذان دی جاتی ہے جس میں 15 کلمات ہوتے ہیں، تو اس میں پھر اقامت بھی اکہری ہوگی، جیسا کہ عبداللہ بن زید کی روایت میں آپ نے سنا والإقامة فرادا۔ تو بھائیو یہ تھی ترجیح اذان کی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک صحابی ہیں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب فتح مکہ ہوا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تشریف لائے تھے، مکہ فتح ہو گیا، بلال اذان دیتے تھے تو مکے کے جو بچے تھے، چھوٹے لڑکے، وہ تھوڑا مذاق کر رہے تھے، بلال کا مذاق کرتے تھے، بلال کی طرح اذان دیتے، منہ ادھر ادھر کرتے۔ 9 لڑکے تھے، وہ 9 لڑکے تھے۔ نبی کائنات نے اذان سن لی، ان کے الفاظ سن لیے، آپ نے کہا ان کو سب کو لے کر آؤ۔ اب یہ سب ڈر گئے، ان کو سب کو لایا گیا، سب سے کہا اذان دو، ایک سے سنا، دوسرے سے سنا، تیسرے سے سنا، کہا نہیں وہ آواز نہیں آ رہی، مجھے سنائی دے رہی، بڑی پیاری آواز تھی، وہ کون سا بچہ؟ پھر ابو محذورہ کی باری آئی، ابو محذورہ نے اذان دی، آپ بڑے ان سے خوش ہوئے، ان کی آواز بڑی اچھی لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا، خوش الحان تھے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بیٹھا لیا ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا، اس کو پھیرا، 3 مرتبہ برکت کی دعا مانگی اس بچے کے لیے کہ اللہ اس کو برکت دے، بارک اللہ فیک بارک اللہ فیک بارک اللہ فیک۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ مسجد حرام میں جا کر اذان دو، جاؤ مسجد حرام میں جا کر اذان دو۔ کہنے لگے ابو محذورہ، چھوٹے بچے ابھی، ایک سمجھے کہ لڑکے جیسے، کہا کہ مجھے اذان تو سکھائیے، پھر جا کے نہ اذان دوں گا، مجھے تو پوری طرح آتی نہیں، ابھی تو نقل کر رہے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان سکھائی کہ اس طرح تم نے الفاظ کہنے ہیں۔ اس میں بھائیو الفاظ یہ ہیں، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان، کہ نبی کائنات نے مجھے اذان سکھائی، فذکر فیہ الترجیح، اس اذان میں ترجیح تھی، اس اذان میں ترجیح، یعنی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح 4 مرتبہ، یہ مسلم کی روایت ہے، ولیکن ذکرت تکبیر فی اولہ مرتین، اور تکبیر 2 مرتبہ تھی، رواہ الخمسہ۔ تو بھائیو یہ اذان مسلم شریف کی روایت کے دلیل سے اذان ترجیح بھی ثابت ہے، اور کبھی کبھی اس کا اہتمام مؤذن حضرات کو کرنا چاہیے۔ اور دوسری روایت میں ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال امر بلال ان يشفع الاذان ويؤثر الاقامہ۔ یہ بڑی اہم روایت ہے، میں اسی پہ آج اپنے خطبے کو اختتام کرتا ہوں، اسی روایت پر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، امر بلال، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا، یا بلال کو حکم دیا گیا تھا، ان یشفع الاذان، اذان ڈبل کہے۔ عام طور پہ اذان جو آپ سنتے ہیں ڈبل ہی ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی اذان کہتے ہیں۔ سعودیہ میں، بحرین میں، پوری دنیا میں، پاکستان میں، ہندوستان میں یہی کہتے ہیں۔ جب اس طرح کی اذان کہیں جو آج آپ سنتے ہیں، تو اس کے بارے میں، اقامت کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟
وَيُؤْتِرُ الْإِقَامَةَ، اقامت کو اکہری کہو، اقامت کہو کیسے کہو؟ اکہری، اکہری، اکیلی اکیلی، ایک ایک الفاظ کہو. اشہدو ان لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ ایک مرتبہ، حی علی الصلاۃ ایک مرتبہ، حی علی الفلاح ایک مرتبہ. یہ نبی کائنات کا آرڈر. بھائیو ہم سب نبی کائنات کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے نفس کے پجاری نہیں، یا کسی بڑے بزرگ کی پجاری نہیں، اس کے پیچھے چلنے والے نہیں. تو بھائیو صحیح روایت کے ذریعے آپ نے پہلے بھی سن لیا عبداللہ بن زید کی روایت میں کہ جو اللہ نے خواب دکھایا ان کو، اس میں وَالْإِقَامَةُ فُرَادًا، اقامت اکیلی تھی. اور اس میں بلال کو بھی آرڈر دیا گیا، متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی، کہ اذان ڈبل کہو، اقامت اکہری کہو. یہ ہے صحیح اذان، صحیح طریقہ. اب اپنی کسی بزرگ کی بات کی وجہ سے، کسی فقیہ امام محدث کی بات کی وجہ سے ہم نبی کی بات کو چھوڑ دیں تو یہ نبی کی مخالفت اللہ کو پسند نہیں. عام طور پہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، اذان تو ڈبل دی جاتی ہے لیکن اقامت بھی ڈبل دی جاتی ہے. اقامت بھی آپ سنتے ہوں گے اکثر ڈبل دیتے ہیں، اقامت پھر ڈبل نہیں. اقامت ڈبل اس وقت ہے جب ترجیح اذان ہو، جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح 4 دفعہ ہو تب اقامت ڈبل ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اقامت تو دو والی، اذان دو والی اور اقامت بھی دو والی. یہ چیز صحیح نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ اس کے رسول کی جو صحیح باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم سب کو گناہ کو معاف فرما دے، اور رب العالمین ہمیں سچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا بنا دے، اور ان کی جو بات صحیح آ جائے اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پیارے بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی عبدک ونبیک محمد وعلی آلہ وازواجہ وذریتہ. وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین المہدیین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی سادتنا فی الدین، وعن سائر اصحاب نبیک اجمعین والتابعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، وعنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق مليكنا وولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم وفقهم بتوفيقك واجعل عملهم في رضاك واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره يا قوي يا عزيز يا ملك يا ديان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اخفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. اللهم اخفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ اپنے دشمنوں سے اور ہمارے جو دشمن ہیں ان سے، ان کے شر سے اللہ تو جس طرح چاہے ہمیں بچا. یہ اس کا بڑا پیارا، بڑے پیارے الفاظ ہیں. اللہم اغفنا شر اعدائک و اعدائنا بما شئت. اور آج ہمارے دشمن بہت ہیں، ہمارے اپنے بھی اور مسلمانوں کے دشمن بہت زیادہ ہیں. اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معادنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.